مسلمان تب جاگیں گے جب آپ اسلام کی بات کریں گے، آپ جب اسلامی تعلیمات کی بات کریں گے تب مسلمان جاگیں گے۔ قائد اعظم اور علامہ اقبال کے جو تصورات ہیں، جو نظریات ہیں، اس کے مطابق اپنے نئے آزادی والے پاکستان کی تشکیل کرنی تھی، تعمیر کرنی تھی۔ تعلیم کا ایک نظام موجود جو وہی برٹشرز کا لایا ہوا۔ جب پاکستان حاصل کیا گیا تو کہا گیا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، کہ شاعر کے دل میں پیدا ہوتی ہے ملک اور اسٹیٹ جو ہے، اور وہ سیاستدانوں کے ہاتھوں میں یا تو ترقی پاتی ہے یا پھر برباد ہو جاتی ہے۔ آج کے اس پروگرام کا جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، فکر اقبال کے تناظر میں تخلیق و تعمیر پاکستان۔ آج ایسا موضوع چنا گیا اور قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن میں کہ جہاں پہ واقعی تخلیق و تعمیر کا آپ کو پہلو نظر آئے گا۔ ہم پاکستان کے لیے کیا کر رہے ہیں، ہمارے عزائم کیا ہیں، ہم کیا کرنا چاہتے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور جو نوجوان نسل ہمارے ساتھ ہم پہ امیدیں لگائے بیٹھے ہیں، ہمیں سننا چاہتے ہیں، ان کے لیے ہم حاضر ہیں۔ تو سب سے پہلے قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کے جتنے بھی عہدیداران اور جتنے بھی لوگ ہیں، ان کو فکر اقبال فورم کے جو فاؤنڈر ہیں ہمارے، اور ہمارے روح رواں ہیں محترم انجینئر وحید خواجہ صاحب کی جانب سے بہت بہت ہم ان کے مشکور ہیں کہ آج انہوں نے ایک ایسے موضوع پہ ہمیں یہاں پر بات کرنے کا، اپنی سوچ کا، اپنی فکر کا، اور واقعی تخلیق و تعمیر پاکستان کا موقع دیا۔ پاکستان کی معرض وجود میں آنے کا، اس خواب کی تعمیر کا، اس خواب کی تکمیل کا یہ جو پہلو ہے، یہ ہمارے سب کے آج چہروں پر بھی آیا ہے، ہماری اس کاوش پہ بھی آیا ہے کہ ہم یہاں آئے ہیں پاکستان کے لیے۔ تو سب سے پہلے بھرپور ہم سب کے لیے تالیاں ہو جائیں تاکہ پروگرام میں ایک جوش رہے، ایک جذبہ رہے۔ اور میں ایک محترم ہمارے فکر اقبال فورم کی ہستی کہیں گے، ہم روح رواں کہیں گے، ہماری انسپریشن انجینئر وحید خواجہ صاحب کو میں دعوت دوں گی، فاؤنڈر بھی ہیں ہمارے اور روح رواں ہیں اس فورم کے۔ اس پلیٹ فارم کو ایسا پلیٹ فارم بنا دیا ہے کہ واقعی ہی ہم سب اس پلیٹ فارم کا جو ہے نا پارٹ بننے پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ بھرپور تالیوں سے استقبال کیجیے محترم انجینئر وحید خواجہ صاحب۔ السلام علیکم معززین اکرام، صاحبان اور خواتین حضرات، سب کا میں بہت مشکور ہوں کہ آپ اس فورم کے اس موضوع گفتگو کے لیے یہاں تشریف لائے ہیں۔ میں سب کا بہت شکر گزار ہوں۔ تو صرف میں نے چند باتیں فکر اقبال فورم کے بارے میں آپ سے ذکر کر دوں کہ یہ ہماری جو تنظیم ہے تقریباً کو 9-10 ماہ سے کام کر رہی ہے۔ تو مقصد اس کا صرف یہ تھا کہ ایک شمع ہم روشن کریں اور اس کو بلند کرتے جائیں تاکہ وہ ساری انوائرمنٹ کو منور کر دے۔ تو کوشش ہے، اس وقت ہم دیکھیں کتنے انحطاط کا شکار ہیں، اخلاقی طور پہ، معاشی طور پہ، سیاسی طور پہ، اور جس لحاظ سے بھی آپ دیکھیں نا تو ہم لوگ بہت زوال کا شکار ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو باتیں ہیں اگر آپ دیکھیں تو اقبال اس کی فکر کرتا ہے۔ 100 سال پہلے وہ اس کی فکر اس نے کی، جتنا بھی عرصہ اس کو گزر گیا فوت ہوئے آپ اندازہ کریں اس وقت اس کی جو فور سائٹ تھی، اس نے سوچا تھا، سمجھا تھا، اس کو جو منتقل کیا اس نے شاعری میں، وہ آج حرف بحرف ثابت ہو رہا، صحیح ثابت ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اقبال نے اس وقت کہا تھا کہ وہ مسلمان، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ وہ کہتا ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے زوال کا شکار ہیں، اس لیے زوال کا شکار ہے کہ گردش زمانہ کا اثر ہے؟ کہتے ہیں نہیں، آپ اس لیے زمانے کے گردش زوال کا شکار ہیں کہ آپ نے قرآن سے اپنا تعلق جو ہے چھوڑ دیا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں عروج حاصل ہو جائے، تمہیں بلندی حاصل ہو جائے، اللہ تعالیٰ تمہیں اوپر لے جائے، تو اپنا تعلق جو ہے قرآن سے جوڑ لو، کیونکہ یہ ایک زندہ کتاب ہے، شروع سے ہے اور آخر تک ہے، اور جو اللہ پاک کی صفات ہیں وہ کتاب میں بھی وہی صفات ہیں، یعنی جو متکلم ہے اللہ پاک کی ذات اور اس کا جو کلام ہے وہ ایک صفات کے ساتھ ہی ہے۔ جیسے میں آپ تھوڑی سی اس کی وضاحت کر دوں، جیسے اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ اگر میں اس پہ اپنی تجلی گراؤں گا تو یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے گا، تم اپنے سامنے دیکھ لینا کہ تمہارے سامنے یہ سب کچھ ہوگا۔
تو جب اس کی تجلی سے وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا. ٹھیک ہے. پھر ایک جگہ پہ سورہ حشر میں، شاید سورہ حشر ہے، اس میں اللہ نے یہ فرمایا کہ اگر یہ میں قرآن پہاڑ پہ نازل کرتا تو یہ ریزہ ریزہ ہو جاتا. یعنی وہ کلام کا بھی وہی اثر ہے جو اللہ پاک کی ذات کا اثر. ٹھیک ہے. ہم نے اپنی اہمیت کو، ہم نے اپنے آپ کو نہیں سمجھا. میں دیکھ رہا تھا اور پڑھ رہا تھا کہ اللہ پاک نے انسان کو کتنی عظمت دی ہے. پہلی بات کہ اللہ کہتا ہے کہ میں نے اس کو اپنے ہاتھ سے بنایا اور گارے مٹی کو اکٹھا کر کے میں نے بنایا. پہلی یہ بڑی اشرف بات ہے کہ اس نے یہ فضیلت دی کہ اس نے ہاتھ سے بنایا. پھر ابھی یہ میرے قاری صاحب نے جو سورت پڑھی، سورہ والتین یا زیتون ہے، اس نے اللہ پاک نے 4 دفعہ قسمیں کھائیں، 4 دفعہ. حالانکہ اللہ پاک کو قسم کھانے کی ضرورت ہی کیا ہے، وہ تو سیدھا بھی کہہ سکتا تھا. انہوں نے کہا کہ احسن تقویم میں نے اس کو بنایا، بہترین شکل میں بنایا. ٹھیک ہے. دوسری بات، جب احسن تقویم ہو گیا، پھر اللہ نے کہا کہ میں نے اس میں اپنی روح پھونکی. اور اللہ پاک روح کے بارے میں کہتا ہے کہ میں اس کا مالک ہوں، میں تنہا اس کا مالک ہوں اور اس کا کوئی مالک نہیں. جب اس نے اپنی روح اس کے اندر پھینکی تو اس کے اندر فضیلت، اس کے اندر زندگی آ گئی، متحرک ہو گیا، اٹھ بیٹھ کرنے لگا. یہ سب بات دوسری بات ہو گئی. اور تیسری بات، اس کو اشرف المخلوقات بنایا تھا، اس لیے فرشتوں سے اس کو سجدہ بھی کرایا. فرشتوں نے سب اس کے سامنے، اللہ نے حکم دیا. بڑے خوبصورت انداز میں اللہ نے کہا کہ جب تیرے رب نے یہ فیصلہ کیا کہ میں ایک زمین پہ خلیفہ بنانے والا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو رہے ہیں. اور مخاطب کس طرح ہو رہے ہیں کہ تیرے رب نے، نبی سے نسبت دیکھیں، ابھی اللہ پاک نبی سے نسبت قائم کر رہا ہے کہ تیرے رب نے. وہ کہہ سکتا تھے کہ ملائکہ کے رب یہ چاہتے ہیں، لیکن اللہ پاک نے کہا تیرے رب. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت. اور فضیلت اس طرح بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو وحی اترتی تھی وہ حواس خمسہ پہ نہیں اترتی تھی. وہ اللہ کی جو انسان کے اندر روح تھی نا، اس پہ روح پہ اترتی تھی. اور روح کا مسکن کیا تھا؟ وہ دل ہے. تو اللہ پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو وحی نازل فرماتے تھے وہ ان کے دل پہ اترتی. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تصدیق کرتے تھے کہ یہ اللہ کا احکامات آئے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے. وہ نبی اس کی تصدیق کرتا تھا. اس کا مطلب میرا کہنے کا صرف یہ ہے کہ اگر انسان، جیسے کہ ہمارے لوگ بتائیں گے، خاص کر میں ندیم اسحاق صاحب کی بڑی تعریف کرتا ہوں اس لحاظ سے، وہ تزکیہ نفس، اپنے دل کو پاکیزہ خیالات سے پرورش کرنا، اس کو قائم دائم رکھنا، اس پہ اپنی کڑی نظر رکھنا کہ یار مجھ سے کوئی برائی نہ ہو جائے، میں اچھائی کی طرف مائل. وہ یہ بتاتے تھے کہ خود بخود دل آپ کا کرے کہ میں اچھائی کروں، وہ اچھائی ہے. خود بخود دل اس طرف مائل ہو کہ میں برائی سے بچ جاؤں، وہ بچنا ہے. یہ تزکیہ نفس جتنی دیر تک نہیں ہوگا، ہمارے دلوں کے اندر وہی دنیا داری بستی رہے گی، دنیا کے بت رہیں گے. جب بت پاش کریں گے، دل کو خالی کریں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس دل میں قیام کرے گا. اللہ کو اگر اپنے دل میں لانا چاہتے ہو تو دنیا کے بتوں کو پاش کریں. اچھا، یہی اقبال کا جو پیغام اب اس طرف آتے ہیں، جو موضوع گفتگو ہے کہ تخلیق پاکستان، کیسے اس نے سوچا، کیسے اس نے بات کی. اس وقت اس نے بات کی جب کہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا علیحدہ مملکت کا. جب خطبہ الہ آباد 1930 میں ہوا، 1930 میں خطبہ الہ آباد جب ہوا تو اس میں ساری بات انہوں نے بیان کی کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ نقشہ بنے، یعنی یہ سب جو پاکستان ہے اس نقشے میں علیحدہ ایک مملکت قائم ہو. خواہ وہ مملکت جو ہے وہ برٹش امپائر میں ہو جائے، کیونکہ اس وقت تو برٹش کا جانے کا سوال ہی پیدا نہیں، تو اس کو سوچ بھی نہیں تھی. ٹھیک ہے. اس نے کہا بے شک اس کا حصہ بن جائے، لیکن ایک علیحدہ مملکت ہو. تب علیحدہ مملکت ہو جس میں ہندوؤں کا کوئی خوف نہ ہو، ان کے رسم و رواج الگ ہیں، ہمارے رسم و رواج الگ ہیں، تاکہ ہم اپنی اسلامی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کو گزار سکیں. وہ خطبہ الہ آباد سے کام سٹارٹ ہوا. اب اس کے بعد دیکھیں، آپ کے سامنے ہی ہیں، قائد اعظم سیاست یہ چھوڑ کے چلے گئے تھے، انگلینڈ چلے گئے تھے. وہاں پہ کچھ صاحب سے میں ان کا پوچھ رہا تھا، نام میں اس وقت بھول گیا ایک دم، آکسفورڈ میں پڑھتے تھے. انہوں نے کہا قائد اعظم سے کہ آپ کیوں چھوڑ کے آ گئے؟ اب مطلب ملک میں آپ کی ضرورت تھی. اس نے کہا میں کیا کروں، ہندو تو ہیں شرارتی لوگ ہیں، یہ تو کسی بات پہ آتے ہی نہیں ہیں، کہتے کچھ ہے کرتے کچھ ہے. اور مسلمانوں کا کیا عالم ہے وہ بھی سنیں. انہوں نے کہا مسلمانوں کا یہ عالم ہے کہ صبح مجھ سے بات کرتے ہیں، شام کو کمشنر کو، ڈپٹی کمشنر کو جا کے بتاتے ہیں یہ بات. تو میں اس قوم کا کیا کروں؟ اچھا خیر، وہ بات پہ بات آ گئی
پھر وہ علامہ اقبال جب لندن کانفرنس میں گئے، 2 کانفرنسز تو محمد علی جناح نے اٹینڈ کی، تیسری نہیں کی، تیسری میں اقبال تھے، اقبال نے اس کو اٹینڈ کی. اس کے بعد انہوں نے کنونس کیا انہوں نے ان کو کنونس کیا کس بات پہ؟ انہوں نے کہا کہ کلمہ حق کا نعرہ لگائیں. مسلمان تب جاگیں گے جب آپ اسلام کی بات کریں گے، آپ جب اسلامی تعلیمات کی بات کریں گے تب مسلمان جاگیں گے. ادروائز یہ جو آپ تنظیم بنائی ہوئی نا، یہ مسلم لیگ جو بنائی ہوئی چل رہی ہے، وہ اس کا منفی نعرہ ہے. کیا نعرہ تھا؟ ہندوؤں سے ڈر خوف تھا کہ ہندو تعداد میں زیادہ ہیں، نفوس میں زیادہ ہیں، یہ ہم پہ دباؤ ڈالیں گے، یہ ہم پہ حاوی ہو جائیں گے، ان کی حکومت ہو جائے گی. یہ نقشہ چل رہا تھا. اس وقت وہ عوامی جماعت نہیں تھی. ڈاکٹر علامہ اقبال نے یہ انجیکشن لگایا مردہ جسم میں. مردہ جب جسم بندہ بیمار ہو جاتا ہے تو ڈاکٹر انجیکشن اس میں لگاتے ہیں، جو وہ لگی ہوتی ہے نا فیڈ اس کو، تو اس میں ڈالتے ہیں انجیکشن. وہ لائف سیونگ ڈرگ تھی. جب انہوں نے کہا کہ تم جب تک کلمہ حق لا الہ الا اللہ اور اسلامی تعلیمات کی بات نہیں کرو گے، قوم نہیں جاگے گی. جب پھر محمد علی جناح آئے تو انہوں نے پھر یہ بات کی. 1937 سے لے کر، جیسے میں نے پڑھا ہے تو 1937 سے لے کر 1947 تک انہوں نے پھر یہی راگ الاپا. اسی راگ کی وجہ سے یہ پاکستان بنا، جو اقبال کا ایک تخیل تھا اس کے مطابق پاکستان بنا. لیکن پاکستان کی اس وقت کی بنیاد یہی تھی کہ ہم ایک علیحدہ مملکت تو ضرور بنائیں گے، لیکن یہ ایک اسلامی مملکت ہوگی، اس میں اسلامی تعلیمات ہوں گی، تاکہ جو ہمارے اوپر وہ عرب امپیرلزم کے، جو سامراج کے جو دھبے لگے ہوئے ہیں ہماری اس نظام پہ، وہ دھبوں کو ہم دھو دیں گے. قائد اعظم نے، میں نے لکھا ہوا ہے، قائد اعظم نے کئی دفعہ کئی مقام پر یہ بات کہی. ایک دفعہ ایک بات سے بات ختم کرتا ہوں. ڈاکٹر ریاض علی شاہ صاحب کا نام آتا ہے کہ وہ اس وقت ان کے، جب قائد اعظم آخری وقت میں تھے تو وہ ان کے پاس تھے، ان کو ملے تو انہوں نے بعد میں جو ان سے بات ہوئی، بات میں تحریر ہوئی ہے. وہ بات یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ قائد اعظم نے کہا کہ ہم نے کوشش کی، محنت کی، پاکستان بن گیا، مجھے بڑی خوشی ہے، اطمینان، سکون ہو گیا کہ ٹھیک ہے، لیکن یہ فرد واحد میں نے نہیں بنایا، یہ مجھ سے نہیں بنا. یہ مسئلہ انہوں نے اقرار کیا، وہ تو تحریر لکھی ہوئی ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض تھا جس کی بدولت یہ پاکستان وجود میں آ گیا، میری اس میں نہیں ہے. کوشش ٹھیک ہے، کوشش تو انسان کو کرنی پڑتی ہے، اس کی اس نے کوشش کی، لیکن انہوں نے کہا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض تھا جس کی وجہ سے ہم اس میں کامیاب ہو گئے. اور اسلام دیکھیں 700 سال 800 سال ہسپانیہ میں مسلمان رہے، ختم ہو گئے، زیرو ہو گئے، سب کو خون خرابہ ختم کر دیا. ہسپانیہ کا حال جو ہے قائد علامہ اقبال کے سامنے تھا کہ جو ان کا حال ہوا ہے، کس طرح وہ ختم ہو گئے. اس طرح ہم نے وہ قائد اعظم نے ایک جگہ کہا ہے، اگر ہم لوگ یہ اسلام نہیں لائیں گے، اسلام کے ساتھ نہیں چلیں گے، اسلامی تعلیمات کے نام کرتے، ہندو سامراج کے اگر اندر رہتے ہم تو ہم بھی تباہ و برباد ہو جاتے، ختم ہو جاتے، اپنی نسل ہی ختم ہو جاتی، مسلمان ہی ختم. تو ہمارا بس صرف مقصد فکر اقبال فورم کی تنظیم کا یہ ہے کہ ہم لوگ ایک شمع روشن کی ہے، اس کو ہم بلند کرنا چاہتے ہیں، اس میں آپ لوگ ہمارا ساتھ دیں تاکہ یہ سارے انوائرمنٹ کو منور کر دے. اس وقت جو قوم تھوڑی سی مایوس ہوئی حالات و واقعات سے، جس میں ہمارے مقررین جناب قیوم نظامی صاحب تشریف رکھتے ہیں، ان کی بھی بڑی گہری نظر ہے حالات حاضرہ پہ. یہ اسٹیٹ منسٹر بھی ہیں اور پولیٹیکل آبزرور بھی ہیں، تو انشاءاللہ آپ کو یہ رائزنگ ڈیولپمنٹس ان پاکستان جو ہو رہی ہیں وہ اس کے بارے میں بتائیں گے اور آپ کو یہ بھی اس کا حل بھی بتائیں گے. میں گزارش کروں گی ہمارے درمیان ایکس اسٹیٹ منسٹر اور بہت ہی ایک کہنا چاہوں گی کہ ایسی ہستی جنہوں نے ہمیشہ حق سچ کی بات کی اور ایسی بات کی جس میں قوم کے لیے بہت فائدہ ہوا. اور محترم قیوم نظامی صاحب یہاں پہ تشریف فرمائیں. میں چاہوں گی کہ آپ اسٹیج پہ تشریف لائیں. ڈاکٹر مظفر عباس صاحب ایکس وائس چانسلر جو ہیں ایجوکیشن یونیورسٹی کے، وہ ہمارے مہمان اعزاز ہیں. بہت بہت ویلکم آپ کو. میں چاہوں گی کہ آپ اسٹیج پہ تشریف لائیں. سر خوش آمدید کہیں گے آپ کو بہت بہت ہمارے اس پلیٹ فارم پہ. محترم ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں اور فکر اقبال کے حوالے سے بھی اقبال اسکالر ہیں ماشاءاللہ، اقبال اکیڈمی پاکستان کے پرنسپل ہیں. آپ کو بہت بہت خوش آمدید کہیں گے.
محترمہ ہمارے درمیان بہت ہی قابل محترم جو ہماری ہستی ہیں پروفیسر ڈاکٹر عظمیٰ زریں نازیہ صاحبہ ہمارے درمیان موجود ہیں، اور میم آپ کی بھی آمد کا بہت شکریہ. میں چاہوں گی کہ آپ اسٹیج پر آئیں. ایسوسیٹ پروفیسر ہیں شعبہ فارسی کی پنجاب یونیورسٹی سے، آج ہمارے درمیان موجود ہیں. اور ہمارے درمیان جو ہیں فکر اقبال فورم کے سیکریٹری جنرل اور رفا انسٹیٹیوٹ کے ادارے سے رائے عبدالرزاق صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں، انہیں بھی خوش آمدید کہیں گے. اور محترم انجینئر وحید خواجہ صاحب سے گزارش کروں گی کہ آپ اسٹیج پہ تشریف لائیں، فاؤنڈر فکر اقبال فورم. ہمارے آج کے اس پروگرام کا باقاعدہ جو موضوع ہے فکر اقبال کے تناظر میں تخلیق اور تعمیر پاکستان. تخلیق کا ذکر بھی آ رہا ہے، تعمیر کا ذکر بھی آ رہا ہے. تو میں سب سے پہلے گزارش کروں گی محترم قیوم نظامی صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں اسٹیج پہ، اور اس موضوع سے ہمارے حاضرین جو ہیں وہ آپ کی بات سننا چاہتے ہیں، اور میں نہیں چاہتی کہ میں اسٹیج پہ زیادہ دیر کر، کیونکہ ہم آپ کو سننا چاہتے ہیں. تو آپ اسٹیج پہ تشریف لائیں. میں سب سے پہلے تو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں اپنے دل کی گہرائیوں سے قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کو اور پاکستان اقبال فورم کو کہ ان کے اشتراک سے آج یہ علامہ اقبال کی جو محفل ہے وہ سجی. جیسا کہ بتایا گیا آپ کو کہ یہ علامہ اقبال نے خواب تو 1930 میں دیکھا تھا، جب انہوں نے خطبہ اہل آباد، وہ قائد اعظم نے ان کو کہا تھا کہ آل انڈیا کانگریس کا یہ اجلاس ہے تو صدارت آپ کریں. تو وہ صدر تھے، صدارتی خطبہ انہوں نے دیا. لیکن وہ چونکہ ویژنری ایک شاعر تھے، جو شاعر ہوتا ہے نا وہ 100 سال آگے دیکھ سکتا ہے، صدیوں آگے دے وہ ان کا. تو انہوں نے اس وقت کہا کہ یہ جو ہے نا آزاد ایک ریاست مسلمانوں کی، یہ ان کا مقدر ہے، ڈیسٹنی. انہوں نے ڈیسٹنی کا لفظ استعمال کیا کہ یہ ایک مقدر ہے. تو 23 مارچ کو 1940 لاہور میں جو قرارداد منظور ہوئی، یعنی 30 کو وہ ہوا، 40 کو قرارداد منظور کی گئی. تو اس موقع پہ علامہ قائد اعظم نے یہ کہا کہ اگر آج علامہ اقبال زندہ ہوتے تو بہت خوش ہوتے، کیونکہ آج ہم نے وہی فیصلہ کیا ہے جو انہوں نے خواب دیکھا تھا. تو یہ 40 میں انہوں نے یہ بات کی تھی قائد اعظم. ایک اور جب 23 مارچ کی میں بات کرتا ہوں نا، ایک لاہور میں ایک پبلک جلسہ ہوا، بہت بڑا، آل انڈیا سے سارے لوگ آئے تھے. تو ایک واقعہ مجھے ویسے ہی وہ آ جاتا ہے، مجھے ایجیٹیٹ کرتا ہے کہ میں ضرور بیان کروں. قائد اعظم تو آپ کو پتہ ہے انگریزی میں تقریر کر رہے تھے اور بڑی لمبا خطبہ تھا ان کا. تو وہاں پر ایک وہ چھابڑی فروش تھا، تو وہ تقریر سن رہا تھا، تالیاں بھی بجا رہا تھا. تو کسی نے اس سے پوچھا یار یہ تم تو انگریزی جانتے ہو؟ کہتا ہے نہیں میں نہیں جانتا. تو تم تالیاں کیوں بجا رہے ہو؟ وہ کہتا ہے یار میرا دل گواہی دیتا ہے، جو قائد کہہ رہا ہے وہ ٹھیک کہہ رہا ہے، سچ کہہ رہا ہے. دیکھو یہ بات ہے. اچھا کریڈیبلٹی کیا ہے؟ آج بحران کیا ہے؟ کریکٹر کا بحران ہے. آج کا بحران جو ہے ہمارا، وہ بیسیکلی ایک مورالٹی کا، مورل ویلیوز کا، کریکٹر کا. وہ ہمیں مطلب کہ آج وہ سارے 25 کروڑ عوام ہیں، ایک بھی قائد اعظم نہیں ملتا، ایک بھی علامہ اقبال نہیں ملتا. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں. بہرحال اچھا، اب 1947 میں تھوڑا سا ذرا کوشش کرتا ہوں کہ ابلاغ بھی ہو بات کا. جو بات کرے نا تو اس کا ابلاغ ہونا چاہیے نا. اگر میں کوئی بڑا اللہ پیمانے کی میں فصیح و بلیغ تقریر کر دوں ڈاکٹر ولی صاحب، اور جو نوجوان سمجھ نہ سکے، تو وہ پھر ذرا مشکل کام ہوتا ہے. میرا خیال ہے کہ یہ پچھلے 76 سال میں یہی ہوتا رہا ہے. اور میری اپنی یہ میں بڑے ہمبل طریقے سے کہتا ہوں کہ ہم علامہ اقبال کا پیغام جو ہے نا وہ اس طریقے سے پہنچا نہیں سکے نئی نسل تک جس طریقے سے پہنچنا چاہیے. ہم نے زیادہ علامہ اقبال کو انجوائے کرنے پہ زور دیا ہے کہ انجوائے کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا، جیسے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں ہم انجوائے کرتے ہیں، قدرتی بات ہے، مسلمان ہے، دل میں کچھ ہوتا ہے. لیکن وہ تو سمجھنے کی کتاب ہے نا، وہ پڑھنی ترجمے سے پڑھو، سمجھو اور اس پہ عمل کرو. لیکن ہم نے ادھر اس کو چھوڑ دیا عمل کو. تو یہ علامہ اقبال کا جو فکر ہے، جو فلسفہ ہے، وہ ہمارا جو ہے نسل در نسل آگے نہیں جا سکا انفارچونیٹلی. یہ میری ایک ریڈنگ ہے، آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں، کیونکہ میں جو اس وقت حالات دیکھ رہا ہوں اس سے مجھے یہی ظاہر ہوتا ہے. اب اس کی جو 1947 میں تو یہ ایک جغرافیائی آزادی ہمیں مل گئی. یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ وہ ایک جغرافیائی آزادی تھی. وہ انہوں نے حد بندی کی کہ بھائی یہ جو علاقے ہیں یہ مسلمانوں کے ہیں تو یہ آزاد ہیں. اس کے بعد اس آزادی کو ہم نے مکمل کرنا تھا. قائد اعظم اور علامہ اقبال کے جو تصورات ہیں، جو نظریات ہیں، اس کے مطابق اپنے نئے آزادی والے پاکستان کی تشکیل کرنی تھی، تعمیر کرنی تھی. تخلیق تو ہو گئی، بڑے خوش ہیں ہم سب.
لیکن اس کے بعد جو دوسرا مرحلہ آنا تھا تعمیر کا، تشکیل کا، وہ نہیں. اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میرا جو تعلق ہے نا وہ ایک بزنس خاندان سے ہے. ہمارا ایک گلوب پبلشرز کے نام سے ادارہ تھا، تو کافی کتابیں ہم نے چھاپی تھی. مجھے 1967 کا یاد ہے کہ اس وقت ڈاکٹر صاحب وہ اقبال نئی تشکیل پروفیسر عزیز احمد کی نوڑی صاحب، وہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جو بیسٹ بکس علامہ اقبال کی ہیں نا اس میں وہ شمار ہوتی ہے. تو وہ ایک نئی تشکیل کے نام سے انہوں نے کتاب لکھی تھی. تو میں کہنا آپ کو یہ چاہتا ہوں نوجوانوں کو بھی کہ علامہ اقبال جو تھے ایک تو حکیم الامت تھے، حکیم الامت تھے کہ وہ نبض شناس تھے. انہوں نے پہلے مسلمانوں کی جو خامیاں تھیں، جو امراض سے ملت کے، امت کے، ان کو تلاش کیا، پھر ان کو اپنی شاعری میں بیان کیا اور اپنے نثر میں بیان کیا تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ بھائی یہ دیکھیں بیماری یہ ہے، اس کا علاج ہونا ہے. پہلے تشخیص کرتا ہے، جو حکیم ہوتا ہے وہ تشخیص کرتا ہے، پھر وہ علاج کرتا ہے. انہوں نے تشخیص کی. ایک دوسری جو ان کی خوبی ہے وہ مفسر قرآن تھے کہ ان کی جتنی بھی شاعری ہے آپ اگر قرآن پڑھیں تو آپ کہیں یار یہ تو علامہ اقبال کا یہ شعر اس کے اوپر صادق آتا ہے. تو اس طرح کی کیفیت ہوتی ہے جب آپ ترجمے سے پڑھتے ہیں. انفارچونیٹلی ہم ترجمے سے پڑھتے نہیں ہیں. تیسری بات جو ہے نا وہ یہ ہے کہ وہ نئی تعمیر اور نئی تشکیل کے شاعر تھے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اجتہاد کرو. یہ نیا زمانہ ہے، اس کے نئے تقاضے ہیں. آپ 1400 سال پہلے کی بات کرتے ہو، بنیادی اصول تو وہی رہیں گے، لیکن اب زمانہ بدل گیا یار، سائنس ترقی کر گئی ہے بہت کچھ، تو اجتہاد کرو. وہ اجتہاد کے شاعر تھے. لیکن آپ دیکھیں پورے پچھلے پاکستان میں ہم نے کوئی اجتہاد اب تک نہیں کیا، تو اس کا نتیجہ بھگت رہے ہیں جو ہے. اب یہ لیاقت علی خان کی شہادت کے بعد، لیاقت علی خان جو ہے نا وہ چونکہ میں نے ایک تحقیقی کام کیا ہوا ہے اس کے اوپر بھی، تو میں آپ کو پورے اعتماد سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ تحریک پاکستان کے جو مقاصد تھے ان کے مطابق پاکستان کی تشکیل نو کرنا چاہتے تھے، اور یہ سب سے بڑا جرم تھا ان کا. دیکھو نا، زرعی اصلاحات انہوں نے مشرقی پاکستان میں نافذ کر دیں اور مغربی پاکستان میں وہ کرنا چاہتے تھے، لیکن وہ ایک سازش ہو گئی جس میں میں بالکل بلا خوف یہ کہہ سکتا ہوں، اور یہ اپنی معلومات کے مطابق کہ امریکہ بھی اس کے پیچھے تھا، برطانیہ بھی پیچھے تھا، اور یہاں کی جو وہ اس وقت ملٹری بیوروکریسی اور دوسرے جو جاگیردار تھے، صنعت کار بڑے وہ تھے، وہ سمجھتے تھے کہ یہ رکاوٹ ہے، کیونکہ وہ یہ چاہتے تھے امریکہ اور برطانیہ کہ یہ ہمارا نظام جو ہے وہ چلتا رہے. یہ آپ ذہن میں رکھو بچوں، بیٹو یہ ذہن میں رکھو. اس کے بارے میں اگر آپ مزید پڑھنا چاہو، خفیہ پیپرز ہیں امریکہ اور برطانیہ کے بازار میں ملتے ہیں، وہ آپ پڑھو گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ تو سازش ہو گئی ہے کہ بھائی ہم تو قائد اعظم کا اور علامہ اقبال کا پاکستان ہی نہیں بنا سکے. آزادی تو لے لی لیکن وہ تعمیر و تشکیل جو ہونی تھی وہ ہم نہیں کر سکے. اب باتیں میں تھوڑا دیکھیں جی، اس وقت جو میں سمجھتا ہوں بیٹو وہ یہ ہے کہ پاکستان اس وقت پاکستان کو تین مسئلے ہیں، تین مسئلے. ایک ہے مذہبی مسئلہ ہے، اور دوسرا جو مسئلہ ہے وہ سیاسی مسئلہ ہے، تیسرا وہ معاشی مسئلہ ہے. ان تینوں کے اوپر علامہ اقبال نے اظہار خیال کیا ہے، ہماری رہنمائی کی ہے. بہت سے اشعار ہیں، بہت سے مضامین ہیں، آرٹیکل ہیں، خطوط ہیں جس میں وہ بتاتے ہیں. ہم نے اس کے مطابق یہ مسئلے حل کرنے کی کوشش نہیں کی. اب میں آپ کو سب سے پہلے جو ہے مذہب کی بات کر لیتے ہیں. ظاہر ہے کہ سارے مسلمان ہیں، جو نہیں بھی ہیں وہ برابر کے شہری ہیں. یہ ایک انہوں نے لیکچر دیے تھے، وہ ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ، تو چھٹا خطبہ ہے اس کا. اس میں دیکھیں وہ اسلام کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اور آج آپ خود ہی دیکھ لیں کہ آج کیا ہو رہا ہے. علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ ان حالات میں ہمارے لیے ایک ہی راستہ کھلا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اسلام کے آئینے پر غیر اسلامی رنگ کی جو تہیں جم چکی ہیں، اسلام کے آئینے پر غیر اسلامی رنگ کی جو تہیں جم چکی ہیں انہیں کھرچ کھرچ کر صاف کر دیا جائے. کیا بات ہے! اور کر کے کیا کیا جائے؟ آزادی، انصاف، مساوات، احتساب، برداشت کی حقیقی اقدار کو اثر نو زندہ کیا جائے. اپنے سماجی، سیاسی، معاشی نظام کی تشکیل نو کی جائے. وہ ہم نہیں کر سکے، تشکیل نو ہم نے نہیں کی. اسی طرح ان کا ایک آرٹیکل ہے، اس میں وہ لکھتے ہیں، اور یہ 1909 میں آرٹیکل لکھا، یہ اب 100 سال سے زیادہ ہو گیا ہے دیکھیں. لیکن آج بھی وہ، کیونکہ دیکھیں نا یہ کوئی اعلامی شاعر جو ہوتا ہے نا، وہ خاص طور پر جس کا رشتہ ہی قرآن پاک سے جڑا ہو، تو اس کی بات کو زوال ہی نہیں ہوتا، وہ زندہ رہتی ہے. میں اس لیے میں نے ایک کتاب میں نے لکھی تھی، کافی کتابیں پڑھ کے اس کا نام ہی میں نے زندہ اقبال رکھا ہے، کیونکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں جی اقبال ہی ریلیونٹ ہو گیا ہے. اور میں نے کہا وہ کیسے؟
اقبال قرآن سے جڑا ہوا شاعر ہے، الہامی شاعر ہے، وہ ریلیونٹ نہیں ہو سکتا، ہم ریلیونٹ ہو گئے۔ اچھا جی، وہ آرٹیکل ہے 1909 کا، پولیٹیکل ایتھیکل آئیڈیلز آف اسلام۔ اسلام کا اخلاقی، سیاسی، مثالی تصور عوام قوم کی ریڑھ کی ہڈی ہوتے ہیں۔ ان کے لیے مناسب گھر، خوراک اور معیاری تعلیم کی سہولتیں ہونی چاہیے، اور زندگی محض روٹی کا نام نہیں۔ آگے دیکھیں نا، یہ کیسے شاعر ہے نا، جوڑ رہا ہے اس کو۔ محض روٹی کا نام نہیں، مضبوط جسم میں مستحکم آرزو اور تڑپ ہی اسلام کا اخلاقی، سیاسی، مثالی تصور ہے، کہ اندر تڑپ اور آرزو، تمنا۔ روٹی تو کھا لی، روٹی تو جانور بھی کھاتے ہیں، لیکن آپ کے اندر جو ہے نا ایک آرزو، ایک تمنا، ایک تڑپ ہونی چاہیے آگے بڑھنے کی، ترقی کرنے کی۔ اس طرح تو اشعار ہیں ان کے 2-4۔ ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ، پہلے اپنے پیکرے خاکی میں جان پیدا کرے۔ اور آج مسئلہ کیا ہے ہمارا مسلمانوں کا؟ وہ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے۔ مسلمان تو ہیں، لیکن رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل، وہ آرزو باقی نہیں ہے۔ نماز ہو، روزہ ہو، قربانیوں، حج، یہ سب باقی نہیں ہے، تو باقی نہیں ہے۔ یہ سب باقی ہیں، تو باقی نہیں ہے، میں باقی نہیں ہوں۔ یہ مسئلے ہیں، آپ کو ادھر سوچنا پڑے گا نوجوانوں کو۔ میرے نوجوانوں، دیش کے نوجوانوں، یہ پاکستان آپ کا ہے، مگر آپ کہاں گم ہو، کہاں پر؟ اور علامہ اقبال کی روح آپ کو پکار رہی ہے کہ خدا کے واسطے پڑھو اسرار رموز خودی، پڑھو بانگے درا، کلیات ہیں، دوسرے جو کلیات ہیں، وہ کتابیں ان کی پڑھو، تاکہ میسج تو آپ سمجھو صحیح، فیصلے تو صحیح۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ دیر از نو ارسٹوکریسی، بیوروکریسی، دیر از نو ارسٹوکریسی، نو پریولیجڈ کلاس، اشرافیہ نہیں ہے، نو پریسٹ ہوڈ، ملائیت نہیں ہے، نو کاسٹ سسٹم، برادری نہیں ہے، ذات پات نہیں ہے۔ ان اسلام دیر آر نو وہابیز، نو شیعز، نو سنیز ان اسلام۔ اسلام از ون اینڈ اٹ کی ناٹ بی ڈیوائڈیڈ۔ اسلام ایک ہے، اللہ ایک ہے، قرآن ایک ہے، اسلام کو آپ ڈیوائڈ ہی نہیں کر سکتے۔ یہ علامہ اقبال کہہ رہا ہے، یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، یہ علامہ اقبال کے ہیں۔ اور انہوں نے 2 بنیادیں بتائیں کہ جب آپ اپنا آئین بناؤ مسلمانوں، تو 2 باتوں کا خیال رکھو۔ پہلی بات یہ ہے کہ وہ ہے کہ لا آف گاڈ از ایبسولوٹلی سپریم۔ کلیئر بات ہوگی نا، کہ خدا کا قانون ہے وہ سپریم ہے، ہم مسلمان ہیں وہ سپریم ہے، جو نہ ماننے وہ مسلمان رہتا نہیں۔ ایک بات۔ اور دوسری بات کی کہ ایبسولوٹ ایکویلٹی آف آل ممبرز آف دا کمیونٹی۔ آپ کی کمیونٹی میں جو بھی رہتے ہیں، چاہے وہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، وہ سارے ایکول ہیں۔ ایکویلٹی، آج ایکویلٹی کا مسئلہ ہے، لوگ ایکول نہیں ہیں پاکستان میں، کوئی چھوٹا ہے، کوئی بڑا ہے، کوئی پتہ نہیں وی آئی پی ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی بیوروکریٹ ہے، کوئی کچھ ہے۔ یہ سارا یہ تھی وہ چیز جو انہوں نے بیان کی۔ جیسے وہ اپنی شاعری میں کہتے ہیں کہ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ اب میں آپ کو تھوڑا سا جو سیاسی نظام ہے اس کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ان کا کیا تصور تھا، کیونکہ آج مسئلہ سارا سیاسی ہے اور ہم علامہ اقبال کی سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا سوشل ڈیموکریسی، یہ سماجی جمہوریت ہونی چاہیے۔ یہ جو جمہوریت ہے یہ فراڈ ہے، یہ ابلیس کی مسجد سے چھوڑا ہے، یہ ابلیس کی مسجد سے چھوڑا ہے۔ جمہوریت وہ ہوتی ہے جس میں ایک عام آدمی کا حصہ ہو، جو عوامی ہو، جو سماجی ہو، جو معاشرتی ہو، اس کو جمہوریت کہتے ہیں۔ دوسرا انہوں نے کہا تھا کہ اسپرچل ڈیموکریسی، روحانی جمہوریت، اس میں کوئی شرم و حیا تو ہو، ایسی جمہوریت جمہوریت ایسی ہونی چاہیے جس میں کوئی اخلاقیات ہو، جس کے کوئی سنہری اصول ہوں، جس میں کوئی سیرت کا عکس نظر آئے، جس میں قرآن کا کوئی عکس نظر آئے، جس میں خدا کا کوئی عکس نظر آئے، ایسی جمہوریت روحانی جمہوریت ہونی چاہیے۔ علامہ اقبال جو تھے نا، وہ ایک سماجی انصاف کے قائل تھے اور ایکول اپرچونٹیز کے قائل تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ یار ایسا معاشی نظام ہو جس میں سماجی انصاف ہو، ہر ایک کو اس کا حق جو ہے نا وہ ملے، جو آج نہیں ہے۔ انفارچونیٹلی لوگ بھوکے مر رہے ہیں،
آپ دیکھیں کہ ہمارے سامنے مثال ہے ملائیشیا کی، سنگاپور کی، چین کی، کیسے لوگوں کو اٹھایا ہے غربت سے باہر نکالا ہے. تو انہوں نے کہا یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ پیوند، بتانے وہم و گماں، لا الہ الا اللہ. اور اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاہے عمرا کے در و دیوار ہلا دو. جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے ہر کوش ہے گندم کو جلا دو. حکومتی نظام یا ریاست کا نظام کہہ لیں، وہ اگر ظالمانہ ہے، وہ اگر سرمایہ دارانہ ہے، وہ اگر جگیر درانہ ہے، وہ اگر سامراجی ہے، وہ اگر استحصالی ہے، وہ اگر غیر مساویانہ ہے، تو اس نظام، ڈاکٹر صاحب آپ اپریشیٹ کریں اور تنویر صاحب، اس نظام کے اندر رہتے ہوئے آپ جتنی قرآن کی آیتیں سنا لیں، آپ جتنی سیرت کی لیکچر دے لیں، آپ جتنے ٹاک شوز کر لیں، جتنے آرٹیکل لکھ لیں، جتنی کتابیں لکھ لیں، وہ فرد اور سماج پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا. خدا کے واسطے نوجوانوں سمجھو کیا کر رہے ہیں ہم. علامہ اقبال کا یہ فکری اور نظریاتی فتویٰ ہے جو سچ ثابت ہوا ہے، 100 سال کے بعد بھی سچ ثابت ہوا ہے. وہ کہتا ہے کہ جب تک آپ اس نظام کو نہیں بدلو گے، آپ کا فرد اور سماج ٹھیک نہیں ہو سکتے. تو اس نظام کو پہلے بدلو گے تو پھر کچھ آپ کی تبدیلی آ سکے گی. کوئی انقلاب لانا چاہتے ہو جو بھی، اگر اوپر نظام بھی وہ چوروں ڈاکوؤں لٹیروں صاحب کا بنایا ہوا اپنا حصہ پتی کے لیے، تو وہ نیچے کوئی اچھائی نہیں آئے گی، معاشرے کی خرابیاں دور نہیں ہوں گی. اور اس کے 2 اشعار ہیں جو حوالے کے طور پہ پیش کرتا ہوں، وہ آپ کو بات زیادہ کلیئر ہو جائے گی. تدبر کی فسوقاری سے محکم ہو نہیں سکتا. یہ آپ تدبر ہی کر رہے ہیں نا، غور و فکر کر رہے ہیں. تدبر کی فسوقاری سے محکم ہو نہیں سکتا، جہاں بے جس تمدن کی بنا سرمایہ داری ہے. علامہ اقبال قائد اعظم دونوں کہتے تھے کہ ہم کیپیٹلزم نہیں مانتے، نہ ہم کمیونزم مانتے ہیں، نہ ہم کیپیٹلزم مانتے ہیں. ہم معتدل نظام اسلام کے جو آئیڈیلز ہیں اس کے مطابق اپنا نظام آپ بنائیں گے اور دنیا کو دکھائیں گے. لیکن وہ ہم نہیں کر سکے. کیسے تک تعبیر ہوگی، تشکیل کیسے ہوگی پاکستان کی، کیسے ہوگی؟ اور ایک فارسی کا شعر ہے، اس میں تو بالکل کھل کے بات کہہ دی. فارسی کے شعر میں علامہ اقبال نے تا تہ و بالا نہ گردد ای نظام، جب تک یہ نظام جو ہے تہ و بالا نہ ہو جائے، دانش و تہذیب و دین سودائے خام، جب تک آپ نظام کو تہ و بالا نہ کر دیں، آپ دانش کی باتیں کریں، آپ تہذیب کی باتیں کریں، آپ دین کی باتیں کریں، یہ سب خام خیالی ہے. کیا نوجوانوں آپ نے سمجھ اس پیغام کو، علامہ اقبال کے پیغام کو سمجھا ہے؟ نظام کی بات جو میں نے کی ہے وہ آپ نے سمجھ، جو سمجھا ہے ہاتھ کھڑا کریں ذرا پیچھے. تھینک یو ویری مچ. بس یہی بیٹا مسئلہ نظام، یہ انگریزوں کا نظام چلا رہے ہیں. پولیس کا نظام انگریزوں کا نظام، بیوروکریسی کا نظام انگریزوں کا نظام، عدالتی نظام انگریزوں کا نظام، فوج کا نظام انگریزوں کا نظام، سیاسی نظام انگریزوں کا نظام، یہ معاشی نظام انگریزوں کا نظام. اس کا میرے ساتھ اور آپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اس میں یہ سارا سرمایہ داروں جگیرداروں کا. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے. بہت بہت شکریہ. میں چاہوں گی کہ بھرپور تالیاں ایک دفعہ دوبارہ سے ہو جائیں. آج کے اس سیشن میں تو مجھے تھوڑا سا بات کرتے ہوئے بھی میں بہت ہی سوچ سمجھ کے بات کر رہی ہوں کہ مجھ سے کچھ غلطی نہ ہو جائے، کوئی خامی ایسی میری، کیونکہ ظاہری بات ہے ابھی ہمارا اتنا تو نالج نہیں ہے، اور آج بڑا موقع مل رہا ہے ہمیں اپنے آپ کو نرچر کرنے کے لیے. یہاں پہ میں اپنے جو نیکسٹ اسپیکر ہیں ہمارے بہت ہی محترم ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب کو دعوت دوں گی یہاں پہ. آپ نے ریکنسٹرکشن آف ریلیجن تھاٹ جو ہے علامہ اقبال کی، اس پہ بھی بہت زیادہ کام کیا. ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. موضوع یہ ہے کہ پاکستان کی تعمیر میں علامہ اقبال کا کیا ہے، اور اگر ہم نے پاکستان کو تعمیر کرنا ہے تو ہمیں علامہ اقبال سے کیا رہنمائی ملتی ہے. اگر بہت ہی مختصر انداز میں عرض کروں تو گزارش یہ ہے کہ بطور پاکستانی قوم کے اگر ہم ایک جسم ہیں تو ہماری روح علامہ اقبال اور ان کی فکر ہے. پوری جد و جہد آزادی آپ اس کا تجزیہ کر کے دیکھ لیں. اگر کسی شخصیت نے اس جد و جہد آزادی کو روشنی دی، ڈائمنشن دی، سمت دی، منزل کا تعین کیا، تو وہ علامہ اقبال ہیں. جد و جہد آزادی کے دوران
بہت قربانیاں دی گئیں، بہت کاوشیں کی گئیں، پتہ نہیں تھا جانا کدھر ہے۔ آپ دیکھیں کیوں مسلم لیگ دو حصوں میں بٹ گئی؟ اس لیے بٹ گئی کہ علامہ اقبال پہلے دن سے اس چیز کے قائل تھے کہ ہندو اور مسلمان اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ اسی لیے میثاق لکھنؤ اور تجاویز دہلی کو یہ علامہ اقبال ہی کہہ سکتے تھے۔ علامہ نے کہا کہ جناح نے ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے وہ دو گڑھے کھودے ہیں، اگر مسلمان ان میں گر گئے تو کبھی نہیں نکل سکتے۔ کیوں؟ یہ وہ اقدامات تھے جن کے نتیجے میں مسلمان اپنی انڈیپینڈنٹ آئیڈینٹی کمپرومائز کر رہے تھے ود ان کانسٹیٹیوشنل فریم ورک اپنے کچھ حقوق کو سیکیور کرنے کے لیے۔ لیکن اقبال جیسا مرد مومن اتنا کم سودا کرنے پہ تیار نہ تھا۔ تعمیر پاکستان میں صرف اگر ہم اتنی بات پیش نظر رکھیں کہ جب قائد اعظم نے مسلم لیگ کو ٹیک اپ کیا، پاکستان کے ایجنڈے پہ قائد اعظم کو لایا کون؟ قائد اعظم سے پوچھا گیا پاکستان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو قائد اعظم نے فرمایا دس از فیزیبل ایٹ آل۔ یہ کیمبرج اسٹوڈنٹس کا آئیڈیا ہے، چودھری رحمت علی، خواجہ عبدالحمید، اسلم خٹک، یہ کچھ لوگ نو اور نیور والے کیمبرج میں بیٹھ کے پاکستان کرتے ہیں، اس طرح ملک نہیں بنتے۔ یہ اقبال تھے۔ اگر اقبال نے 19 خطوط قائد اعظم کو نہ لکھے ہوتے تو قائد اعظم کبھی پاکستان کی طرف نہ آتے۔ میں صرف ایک خط کا حوالہ دوں گا، 28 مئی 1937 کا خط، جس میں قائد اعظم علامہ نے لکھا، مسٹر جناح، آپ نے مجھ سے پوچھا ہے مسلم لیگ کیسے پاپولر ہو، اور یہ بھی میں آپ کو عرض کروں، یہ واحد کتاب ہے علامہ اقبال کی 19 خطوط جنہیں قائد اعظم نے خود چھپوایا، اس پہ خود بیش لفظ لکھا۔ اگر آپ یہ کہنا چاہیں کہ قائد اعظم کسی کتاب کے مصنف بھی ہیں تو وہ صرف ایک کتاب ہے، اقبال کے خطوط جناح کے نام، جس کا پریفیس خود قائد اعظم نے لکھا، اور ساری کرسپانڈنس شیخ اشرف کے ساتھ، اس دور کے پبلشر کے ساتھ قائد اعظم نے اس کتاب کے والے سے خود کو، اگر آپ اس کرسپانڈنس کو پڑھ لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان خطوط کی قائد اعظم کے سامنے ان کی نگاہ میں کیا اہمیت تھی۔ علامہ نے لکھا، مسٹر جناح، آپ چاہتے ہیں مسلم لیگ پاپولر ہو، اس کا ایک ہی طریقہ ہے، آپ ہندوستان کے مسلمانوں کے بریڈ ایشو کو سیکیور کریں، ان کے روٹی کے مسئلے، ان کے معاشی مسئلے کو حل کریں۔ کیسے ہوگا معاشی مسئلہ حل؟ یہ تب ہوگا، میری زندگی کے مطالعے کا حاصل یہ ہے کہ آپ اسلام کا قانون معاش نافذ کریں۔ مسٹر جناح، اسلام کا قانون معاش اس آئینی بندوبست کے اندر آپ کبھی نہیں کر سکتے، نافذ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس کے لیے پارلیمان کے اندر، لیجسلیچر کے اندر، مقننہ کے اندر سروں کو گنا جائے گا، اور آپ کے سر کبھی بھی ہندوؤں سے زیادہ نہیں ہوں گے۔ اور جس بات پہ قائد اعظم علامہ نے خط ختم کیا، مسٹر جناح، کیا وہ وقت نہیں آیا کہ ہم ایک الگ ملک کے لیے سوچنا شروع کریں؟ اس طرح بتدریج علامہ اقبال نے قائد اعظم کا ذہن بنایا۔ یہی وجہ ہے جس وقت 21 اپریل 1938 کو کلکتہ میں آل انڈیا مسلم لیگ کا جلسہ ہو رہا تھا، اطلاع ملی شاعر مشرق، ترجمان حقیقت علامہ اقبال کا انتقال ہو گیا ہے۔ قائد اعظم نے اسی وقت اعلان کیا، یہ جلسہ اقبال کی یاد میں تعزیتی جلسہ ہے۔ اور وہ جو علامہ قائد اعظم نے وہاں خطاب کیا، قائد اعظم نے، یہ سب ریکارڈ پہ موجود ہے، قائد اعظم نے فرمایا، اقبال میرے روحانی رہنما تھے، میرے ساتھی تھے، میرے رہبر تھے۔ وہ پنجاب میں چٹان کی طرح اس وقت میرے ساتھ کھڑے ہوئے جب میرے ساتھ ایک شخص بھی چلنے کے لیے تیار نہیں تھا، اور ہم نے انہیں ریکویسٹ کی، ہماری درخواست پہ انہوں نے آل انڈیا مسلم لیگ پنجاب چیپٹر کا صدر بننا قبول کیا، اور جب صدر سے وہ مستعفی ہو گئے تو میری درخواست پہ انہوں نے آل انڈیا مسلم لیگ کا سرپرست بننا قبول کیا۔ اور میرا خیال ہے آل انڈیا مسلم لیگ کی پوری تاریخ میں آل انڈیا مسلم لیگ کا ایک ہی سرپرست تھا، اور وہ علامہ اقبال تھے۔ تو یہ جو علامہ کی کنٹریبیوشن تھی، یہ اس کو جس کا اعتراف ہر جگہ کیا گیا۔ اور ایک دو باتیں، میرے خیال وقت بہت کم ہے، میں صرف ایک دو باتیں تعمیر کے والے سے عرض کرنا چاہوں گا۔ یعنی بڑی لمبی تاریخ ہے، آپ علامہ کو مائنس نہیں کر سکتے تعمیر پاکستان کے والے سے، علامہ کا اس تشکیل پاکستان کے والے سے، اور تعمیر کے لیے کیا کردار ہے۔ صرف چند منٹ میں چند باتیں پوائنٹس کی صورت میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ جب آل انڈیا مسلم لیگ نے 1940 میں قرارداد پاکستان منظور کر لی، اگر آپ اس قرارداد پاکستان کے متن کو دیکھیں تو اس کے آخر میں 2-3 لائنیں ہیں جن میں یہ کہا گیا، چونکہ آل انڈیا مسلم لیگ نے ایک الگ ملک کا مطالبہ کر لیا ہے تو ہم آل انڈیا مسلم لیگ کو مینڈیٹ دیتے ہیں کہ وہ ایک کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کرے مسٹر جناح، اور تاکہ وہ نئے اس ملک کے لیے مینیفیسٹو تشکیل دیں۔ قائد اعظم نے ایک کمیٹی بنائی، اس نے ایک مینیفیسٹو لکھا، اور وہ مینیفیسٹو آج بھی پاکستان آرکائیوز کا حصہ ہے، گو کہیں چھپا نہیں۔ اس میں ایک چیپٹر تھا کہ جب پاکستان بن جائے گا اسے علامہ اقبال کی فکر پہ چلایا جائے گا۔
آج ہم یہاں جو باتیں کر رہے ہیں، جو قیوم نظامی فرما رہے ہیں، جو ہم ڈاکٹر صاحب سے سنیں گے، یہ باتیں ہماری نہیں ہیں، یہ بانیان پاکستان کا ویژن ہے جس کی کنٹینیوٹی میں ہم یہاں بیٹھے ہیں. یہ وہ مینیفیسٹو ہے جو قائد اعظم نے بنایا تھا اور پھر وہ آگے کنٹینیوٹی نہیں لے سکا. خطبہ الآباد وہ ڈاکومنٹ ہے. میں اگر بہت مختصر اس کا تعارف کروں حاضرین گرامی، اس کا بہت مختصر تعارف یہ ہے، میں کیوں مسلمان ہوں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اگر مجھ سے کوئی یہ پوچھے اس کلمہ طیبہ کا سیاسی ترجمہ کیا ہے تو میں کہوں گا خطبہ الآباد. یہ اتنا بڑا ڈاکومنٹ ہے اور میں پورے اعتماد سے آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ اس سے بڑا پولیٹیکل ویژن رکھنے والا ڈاکومنٹ اس کے بعد آپ کے پاس نہیں آیا. یہ خطبہ ریلیونٹ رہے گا جب تک اس سرزمین پر اسلام کا نام لیا جاتا رہے گا. یہ اتنا بڑا خطبہ ہے. اس میں علامہ نے ڈیفائن کیا اسلامی تہذیب کیا ہے، ہماری بقا کی بنیادیں کیا ہیں، اور اس میں 7 نکات ہیں جو آپ کو رہنمائی دیتے ہیں کہ آپ نے اس ملک کی تعمیر کیسے کرنی ہے. سب سے پہلے علامہ نے اس میں یہ کہا کہ ہماری بنیاد، ہماری پولیٹی کی، ہماری لا کی، ہمارے سوشل آرڈر کی بنیاد صرف ایک چیز ہے، وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت. میں اسٹیٹمنٹس نہیں پڑھ رہا، وقت کم ہے. دوسری بات علامہ نے یہ کہی، ہم اس دین پہ چلنے والے ہیں جس کے ریلیجیس آئیڈیلز اس کے سوشل آئیڈیلز کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. ریجیکشن آف دی ون ول آٹومیٹیکلی ریزلٹ انٹو ریجیکشن آف دی ادر. اگر آپ اس کے سوشل آئیڈیل کا بھی انکار کریں تو پھر مذہبی آئیڈیل کا انکار کرنے کی ضرورت نہیں، وہ خود بخود اس کی نفی ہو جائے گی. پھر آج آپ جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی، نظامی صاحب نے شعر پڑھے، پھر حج، نماز، روزہ خود بخود ختم ہو جائیں گے. یہ دونوں آپس میں لنکڈ ہیں. تیسری بات اس کو اسکپ کرتے ہیں. چوتھی جو علامہ نے کہا تھا کہ فائنل ڈیسٹنی، ہمیں ایک الگ ملک چاہیے. اور اس کے بعد کیوں چاہیے؟ یہاں سے تعمیر کا سفر شروع ہوتا ہے. علامہ نے کہا ہم اسلام پر عرب امپیریلزم کے اثرات ختم کرنا چاہتے ہیں. جو عرب شہنشاہیت نے اسلام کے چہرے کو بگاڑ دیا ہے اس کو ختم کرنا ہے. اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے؟ کم از کم یا میں اسٹیٹمنٹ پڑھنا چاہوں گا. علامہ کہتے ہیں an opportunity to rid itself of the stamp that Arabian imperialism was forced to give it, to mobilize its law, its education, its culture. لا، کلچر اور ایجوکیشن کو جب تک ہم عرب شہنشاہیت کے اثرات سے نہیں نکالتے اب کبھی کوئی اسلامی سوسائٹی نہیں بنا سکتے. یہ کام پاکستان نے کرنا تھا. اور آخری بات علامہ کہتے ہیں دی لیسن فرام ہسٹری وچ آئی ہیو لرنڈ، کہ جب اسلام پہ کوئی مشکل وقت آیا، اٹ از اسلام ہو سیو دا مسلمس اینڈ ناٹ وائس ورسا. اسلام پہ جب بھی مسلمانوں پہ نازک وقت آیا، اسلام نے مسلمانوں کو بچایا ہے، مسلمانوں نے کبھی اسلام کو نہیں بچایا. گویا خطبہ الآباد انسپائریشن بھی ہے، ویژن بھی ہے، پورا ایک مینیفیسٹو بھی ہے، ایک روڈ میپ بھی ہے، اور وہ اس میں مائل سٹون بھی علامہ نے سیٹل کیے ہیں جن پہ عمل کر کے، جن کو طے کر کے ہم ایک ریاست بنا سکتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ تاریخ پاکستان کے دوران قائد اعظم نے ہدایات جاری کی تھیں اس خطبے کو ہزاروں کی تعداد میں چھپوا کے تقسیم کیا جائے. بہت بہت شکریہ. بہت زبردست، بہت بہت شکریہ آپ کا. میں محترمہ پروفیسر ڈاکٹر عظمیٰ زریں نازیہ صاحبہ کو دعوت دوں گی یہاں پہ. آپ ماشاءاللہ شعبہ فارسی سے منسلک ہیں اور فکر اقبال کے فورم کی جو ہیں وائس پریزیڈنٹ بھی ہیں، سینئر وائس پریزیڈنٹ بھی ہیں. ڈاکٹر حداد عادل اکیڈمی آف لیٹرز ایران کے ڈائریکٹر جنرل ہیں. انہوں نے ایک کتاب لکھی حدیث سر و نیلوفر. وہ ٹوٹل بر صغیر میں جب وہ پاکستان اور انڈیا میں انہوں نے جو وقت گزارا اس سے محبت، اور یہاں پر جو انہوں نے بے دل کو دیکھا، اقبال کو پڑھا، خاص طور پر اقبال پر 9 مقالے لکھے. ان کے اندر انہوں نے ایک بات کہی کہ علامہ اقبال نے پاکستان کی سافٹ کاپی پیش کی اور قائد اعظم نے قیام پاکستان کی صورت میں ہارڈ کاپی آپ کے سامنے رکھی. تو یہ بالکل وہی بات ہے. ابھی جناب قیوم نظامی صاحب اور طاہر حمید تنولی صاحب نے آپ سے جو بات کی کہ خطبہ الہٰباد اور تصور پاکستان اور ہم ساری شکیں آپ کے سامنے گنواتے رہیں، دراصل بات وہی ہے کہ اقبال نے ہمیں آزادی اظہار، آزادی فکر اور آزادی گفتار کا موقع دیا. مسلمان جو ایک ہوم لینڈ چاہتے تھے، ان کے لیے جو الگ ایک ریاست کا تصور تھا، وہ صرف اسی لیے تھا کہ انہیں اپنی یہ آزادی اظہار مل سکے.
وہ اپنی رائے کا اظہار کر سکیں. اور اقبال صرف شاعر نہیں ہے، وہ مفکر ہے. اس نے اپنی فکر کو شاعری کے اندر لپیٹ کر آپ کے سامنے پیش کر دیا، کیونکہ انسان کی فطرت ہے، وہ ردم سے بہت جلدی آشنا ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ گھل مل جاتا ہے. قرآن پاک پڑھتے ہیں، جتنا ہی خوش لہنی سے پڑھا جاتا ہے، جتنی خوبصورت قرأت ہوگی، آپ اس کے سحر میں گرفتار ہوتے چلے جائیں گے. تو یوں ہی علامہ اقبال کہتے ہیں، شاعر اندر سینہ یہ ملت چو دل، ملتی بی شاعری انبار گل. کہ شاعر ایک ملت کے سینے میں دل کی مانند ہے، اور ایک ملت بغیر شاعر کے مٹی کے ڈھیر کی طرح ہے. تو بہت شکریہ. تو جس طرح ہم اقبال کا درس اس طرح سے سمجھ نہ سکے جو اس نے نظریات پیش کیے، تو میں نے اس 9 نومبر پر ایک شعر کہا، اقبال پھر ایک بار تو آ درس خودی دے، شاید کہ بدل جائیں میرے شہر کے حالات. ممکن ہے کہ مکتب کو معلم ہو عطا، پھر ممکن ہے کہ مکتب پہ بھی ہو جائیں کرامات. کیونکہ ہم خود وہ درس نہیں حاصل کر سکے تو اسٹوڈنٹ کو کیا ڈیلیور کریں گے. تعمیر پاکستان، دراصل آپ تھوڑا سا یہ سمجھیے، تخلیق بتایا سب نے، تخلیق پاکستان ہو گئی. اب تعمیر کا ایک نیا معنی آپ کو بتاتی ہوں. تعمیر ہم سمجھتے ہیں بلڈ کرنا، فارسی میں تعمیر کے معنی ہے تعمیرگاہ، ورکشاپ کو کہتے ہیں. اور جب ہم اپنی گاڑی مرمت کرنے کے لیے بھیجتے ہیں تو کہتے ہیں ماشینم بتھام برائے تعمیر بے تعمیرگاہ فرستادم، کہ میں نے اپنی گاڑی مرمت کے لیے ورکشاپ بھیجی ہے. تو یعنی پاکستان کو اب اس تعمیر کی بھی ضرورت ہے، اور وہ تعمیر اسی صورت میں ہو سکتی ہے جب ہم اپنے نوجوانوں کے کردار کی تعمیر کریں گے. ہمارے پاس اقتصادی پالیسیاں موجود ہیں، ہمارے پاس تعلیم کا ایک نظام موجود جو وہی برٹشرز کا لایا ہوا. جب پاکستان حاصل کیا گیا تو کہا گیا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اس کے آگے اضافہ کیجئے، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ اور نفاذ شریعت کا لا الہ الا اللہ، اور نفاذ طریقت کا لا الہ الا اللہ. اور اقبال نے اسی کو پھر خودی کا سر نہا جب بتایا تو لا الہ الا اللہ کا کبھی آپ نے غور کیا کیوں کہا؟ لا از نیگیشن، الا اللہ از افرمیشن، اینڈ محمد رسول اللہ از کنفرمیشن. خودی تک تب پہنچیں گے. بہت شکریہ. یہ خودی سے خود شناسی تک کا سفر اگر ہمارا طالب علم طے کر جائے، جو ہمیشہ سے اقبال کا اور قائد کا مخاطب رہا، تو وہ یہی تھا، ان کی خودی بیدار کریں. خودی کیا ہے؟ یہی ہے جب نگیشن یہاں سے شروع ہوگی. کبھی آپ سلطان بہو کی کتاب پڑھیں، اس میں لکھا ہوا ہے، تختی بنی ہوئی ہے، یہاں پر لکھا ہے لا الہ الا اللہ. لوگ اس کو سمجھ نہیں پائے، سمجھا نقش ہے، جبکہ وہ لکھا ہوا تھا لا از نگیشن. یہاں سے نگیشن کرو، غرور اور تکبر کو توڑ ڈالو. جب یہاں سے نگیشن ہوگی تو آپ سمجھیں گے الا اللہ. جب آپ نے جان لیا کہ سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں ہے، تو پھر یہ خودی کیا ہے؟ خودی نقطہ یہ نوری کے نام او خودیس، نور کا وہ نقطہ جس کا نام خودی ہے. زیر خاک ہے ماں شرار زندگی، ہماری اس خاک کے نیچے زندگی کا شرارہ ہے. از محبت می شود تابنده تر، زنده تر، سوزنده تر، تابنده تر. از محبت می شود پاینده تر، محبت سے وہ ہمیشہ رہنے والی ہو جاتی ہے، زندہ تر، تابندہ تر اور روشن تر ہوتی چلی جاتی ہے. تو یعنی یہ خودی خود شناسی ہے، شعور نفس ہے، شعور ذات، اور پھر تعین ذات ہے. یہ خودی اور انا کے معنی نہیں ہیں، اقبال نے اسے شخصیت کے معنی دیے ہیں. اپنی شخصیت کو اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. اور وہی بات جو ابھی وہ بڑا معروف شعر ہے، لیکن اس کے معنی سمجھیے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اور طالب علموں کو کہتا ہے تراش از تیشے یہ خود جادہ یہ خیش، اپنے تیشے سے اپنا راستہ تراشو. یہ سب سے بڑا پیغام ہے اقبال کا، خودی کا، حمیت کا درس.
تھراش استیش یہ خود جادہ خیش براہ دیگرن رفتن عذابست. دوسروں کے راستوں پر چلنا حرام ہے، بھیڑ چال نہیں کرنی چاہیے. اگر کھاری ز دستت نادر آید گناہی ہم اگر باشد ثوابست. اگر تمہارے ہاتھ سے کوئی نیا کام نادر انجام پاتا ہے تو غلط بھی ہے تو ٹھیک ہوگا. یعنی کوشش اور عمل جاری رہنا چاہیے. یہی حرکت و عمل ہے جو ہمارے لوگوں میں نیا ولولہ ہماری قوم میں پیدا کر سکتا ہے. تو میں نے آخر میں ایک ایران سے ایک یونیورسٹی کے وائس چانسلر آئے تھے نواب صاحب. وہ 12 زبانیں جانتے تھے. کوئی ان کے ساتھ ترجمہ کرنے کو نہیں تیار ہو رہا تھا کہ وہ انہیں پتہ چل جائے گا کیا ہم ترجمہ کر رہے ہیں. ان کے ساتھ ترجمے کا موقع ملا تو انہوں نے ایک بات کی. انہوں نے کہا کہ میں آپ کو ایک خاص نکتہ بتانے جا رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ سب کے پاس ایٹم بم ہے. جس کے پاس بھی، آپ کے پاس بھی ہے، آپ اس پہ بڑا فخر کرتے ہیں ہمارے پاس ایٹم بم ہے. تو اس نے کہا آپ کے پاس ایٹم بم سے بھی بڑی ایک چیز موجود ہے. اگر آپ اسے اپنے نوجوانوں کے اندر پھونک دیں تو کوئی بھی آپ کو ہرا نہیں سکتا، اور وہ ہے اقبال. علامہ اقبال کا کلام اپنے اسٹوڈنٹس کے اندر اتار دیجئے. پھر دیکھیے کہ ان کے اندر جب خودی بیدار ہو جائے گی اور جب وہ سمجھ جائیں گے اپنے ملک کی سرحدوں کی اور اسلام کی حفاظت کریں گے تو آپ دیکھیے گا. اور اقبال نے فکر اور عرفان ذات ایسے دیا کہ اس نے ثنائی، رومی اور عطار کو گھول کر پیا ہوا تھا. اس نے آپ کو شعور ذات بھی دیا، اور اس نے کہا کہ دولتی ہست کی یا بھی سر راہی گاہی، کہ یہ ایسی دولت ہے جو کسی دن تمہیں سر راہ بھی مل سکتی ہے. یعنی طلب جاری رکھو. در طلب کوشم مدح دامن امید دست. طلب میں کوشش کرتے رہو، امید کا دامن ہاتھ سے مت چھوڑو. دولتی ہست کہ یا بھی سر راہی گاہی، کیونکہ یہ ایسی دولت ہے جو کسی دن تمہیں سر راہ مل جائے. خود کے اندر تلاش کرتے رہیں اور اپنے بچوں کو ایمان، اتحاد اور تنظیم کا درس دیتے رہیں. بہت شکریہ. میں ڈاکٹر ندیم اسحاق خان کو گزارش کروں گی کہ آپ تشریف لائیں اسٹیج پہ. خواتین و حضرات، اقبال کی ایک کتاب تھی اسٹرے ریفلیکشنز، منتشر خیالات. اس میں اقبال کے پرسنل کوٹ تھے. اس میں ایک کوٹ ہے کہ نیشن اسٹیٹس آر بورن ان دا ہارٹ آف دا پوئٹس، دے پراسپیرس اینڈ ڈسٹرائڈ ان دا ہینڈ آف دا پولیٹیشنز. کہ شاعر کے دل میں پیدا ہوتی ہے ملک اور اسٹیٹ جو ہے، اور وہ سیاستدانوں کے ہاتھوں میں یا تو ترقی پاتی ہے یا پھر برباد ہو جاتی ہے. سیاستدان تخلیق تو ہو گیا ہے پاکستان، لیکن اس کی تکمیل کے اندر، اس کی تشکیل اور تعمیر کے اندر، تکمیل اسپیشلی اب جو سٹاف ہمارا موجود ہے نا، تو وہ لٹرلی کوالیفائی نہیں کرتا. اس خطۂ زمین کا ایک بہت بڑا ڈیوائن پرپس ہے. اس کے لیے سب سے پہلے ہم نے کوالیفائی کرنا ہے، اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے. اقبال کہتا ہے اسلام تیرا دیس ہے، تو مستفوی ہے، بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے. گفتار سیاست میں وطن اور ہی کچھ ہے، ارشاد نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے. جب آٹومنز ٹوٹ رہے تھے اور بیریکیڈز لگ رہے تھے، دنیا بٹ رہی تھی، تو اقبال اس وقت یہ ڈریم دیکھ رہے تھے. کہتے ہیں کہ صرف ایک نیشن اسٹیٹ ہے آؤٹ آف مور دین 200 نیشن اسٹیٹ جو ایک مسٹک ڈریم پہ کھڑی ہوئی ہے، اور وہ پاکستان ہے. اس کی تکمیل کے لیے ہم نے HR پروڈیوس کرنا ہے. ہم نے ایسا کریکٹر، جو سر نے قیوم نظامی صاحب نے جس بات کی طرف سب کی توجہ دلائی کہ ہم نے وہ بچے پیدا کرنے ہیں، وہ بچے بنانے، وہ قوم سازی، نیشن بلڈنگ کرنی ہے جس میں کریکٹر ہو، جس کو خریدا نہ جا سکتا ہو، جو ویلیوز کے اوپر سٹک رہتا ہو، ایڈہیر رہتا ہو. یہ جب کسی آفس میں بیٹھے گا تو امپیکٹ جنریٹ ہوگا، اس پہ فرشتے آئیں گے. جب ہم کسی آفس میں بیٹھ کے اپنے پرسنل مینز، ویسٹڈ انٹرسٹ کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں،
تو لٹرلی وہ اقبال، وہ پاکستان جس کا اقبال خواب دیکھ رہا ہے وہ نہیں ہے۔ میں اقبال کے صرف ایک شعر کے ساتھ، وہ اقبال نے کہا تھا کہ مذہب ہو، فلسفہ ہو، فکر ہو، سلطانی ہو، ہوتے ہیں پختہ عقائد کی بنا پر تعمیر۔ یہ پاکستان، اس کا سیاسی نظام فرنگی زدہ نظام چل ہی نہیں سکتا۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ فرنگی کا تمام نظام جن کور ویلیوز پہ کھڑا ہوا ہے، اس میں سب سے پہلی لذت پرستی ہے، پھر شہوت پرستی ہے، عجلت پسندی ہے۔ یہ چیزیں ہمارے اندر آ گئی ہیں۔ آج سے ٹھیک 2 دہائی پہلے یقین مانیے ہمارے بیچ وہ اخلاقی ویلیوز تھیں کہ جو آدمی سچ بولا کرتا تھا اور رزق حلال کھایا کرتا تھا، وہ معاشرے میں سب سے زیادہ پریسٹیجیس ہوتا تھا۔ آج ہم نے صرف یہ ویلیو بنا لی کہ پیسہ ہوگا تو بس عزت دار ہوگا۔ ہم نے اپنے بچوں کو انکلکیٹ کرنا، یہ غلط ہے۔ جب تک ہم کور ویلیوز بچوں کو نہیں سکھائیں گے، لٹرلی تکمیل پاکستان نہیں پورا ہوگا۔ اقبال کا صرف ایک شعر سناؤں گا جو ان کے شرائن پہ لکھا ہوا ہے۔ آپ اقبال کے شرائن پہ جائیں تو پرشین شعر ہے، کہتا ہے بلند بال جنانم کے بھر سپہر بری، 1000 بار مرا نور یہاں کمی کردند۔ کہتے ہیں کہ میری فکر، اقبال کہتے ہیں کہ میری فکر اتنی بلند ہے، میری پرواز اتنی بلند ہے کہ 1000 بار فرشتوں نے میرے اوپر کمند ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ کہتے ہیں چراغ خیش با فروختم کے دست کلیم، دری زمانن ہیا زیر آستی کردند۔ کہتے ہیں وہ چراغ، میں نے وہ چراغ، زمانے نے موسیٰ کا وہ ہاتھ جو آستین کے نیچے چھپا دیا تھا، میں نے وہ چراغ جلایا ہے جس سے وہ ہاتھ دوبارہ زمانے کے سامنے ظاہر ہو جائے۔ بہت شکریہ۔ ہم واقعی بڑا خوش قسمت ہیں کہ اقبال جیسے الہامی جو شاعر ہیں ان کے بارے میں اور تعمیر و ترقی کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، اور واقعی اس مثبت ڈسکشن کا کوئی نہ کوئی کنکلوژن بھی نکلے گا، کوئی نہ کوئی نتیجہ بھی نکلے گا۔ اور ایسے رہنما کی بات ہو رہی ہے جس نے نوجوانوں کو بہت ہی آگے جانے کا کہا، ایسی نظر دی، شاہین سے مشابہ قرار دیا۔ تو بلند پرواز جس کی اور دور اندیشی جس کی اور نگاہیں تیز جس کی۔ ڈاکٹر مظفر عباس صاحب ہمارے درمیان میں موجود ہیں۔ سر کا میں تعارف کراتی چلوں کہ بہت زیادہ ایجوکیشن میں جو ہے ان کی خدمات ہیں۔ اس کے علاوہ جتنے بھی مقابلے کے امتحان ہوتے ہیں، CSS کے ایگزامز ہوتے ہیں، اس میں کور کمیٹی جو ان کی ہوتی ہے ان کا یہ پارٹ ہے۔ اور آج ہمارے درمیان کتاب کے جیسے کہتے ہیں نا مصنف، انہوں نے تو ٹیکسٹ بک پنجاب میں اپنی اتنی خدمات جو ہے نا انجام دی ہیں، تو ان کا تعارف پڑھتے پڑھتے اگر میں کروں گی تو شام ہو جائے گی، اتنی زیادہ ان کی خدمات ہیں۔ تو میں چاہوں گی بھرپور تالیوں سے محترم ڈاکٹر مظفر عباس کا استقبال کیا جائے۔ جو ہے نہیں، جو تھا نہیں ہے، جو ہے نہ ہوگا، یہی ہے ایک حرف محرمانہ، قریب تر ہے نمود جس کی، اسی کا مشتاق ہے زمانہ۔ میری سرائی سے قطرہ قطرہ نئے حوادث ٹپک رہے ہیں، میں اپنی تسبیح روز و شب کا شمار کرتا ہوں دانہ دانہ۔ نہ چھا اگر تو شریک محفل، قصور تیرا ہے یا کہ میرا طریقہ نہیں کہ رکھ لوں کسی کی خاطر میں شبانہ۔ ہمارے وقت ہمارے انتظار نہیں کرتا، تعمیر کرنا ہے تو ابھی کر لیں۔ اور یہ جتنے میرے جیسے بوڑھے لوگ بیٹھے ہیں، یہ ہمارا قصور ہے، ان بچوں کا قصور نہیں ہے۔ ہم نے گوایا ہے، بنایا کچھ نہیں ہے، اب یہ بنائیں گے انشاءاللہ۔ اور مجھے یقین ہے بالکل مایوس نہ ہوں، پاکستان اللہ کی رضا سے بنا ہے، قائم ہونے کے لیے بنا ہے، یہ قائم ہے اور قائم رہے گا۔ اور یہ بچے ہمارے ایسے کہ میرا پوتا میرا استاد ہے۔ میں ابھی جاتا ہوں بچوں، امریکہ گیا پوتے کے پاس، اس نے کہا چاہتا ہے ایک نئی آئی ہے یہ دیکھیں آپ، میں نے کہا سکھاؤ، تو میں اس سے سیکھ کے آتا ہوں۔ ہر سال میں جاتا ہوں تو کچھ نہ کچھ سکھاتے ہیں بچے مجھے۔ تو ہمارے استاد تو یہ ہیں، ہم نے تو اپنے آپ کو ضائع کیا۔ اور ایک بات کہہ کر میں اجازت لوں گا کہ پاکستان کی قدر کریں۔ تو یہ ہے پاکستان۔ اور آخر میں چند شعر پاکستان کے حوالے سے، ہمارے بہت محترم استاد بھی تھے، دوست بھی تھے، پروفیسر جیلانی کامران،
بہت بڑے شاعر تھے، ان کی ایک طویل نظم ہے پاکستان پر، اس کا ایک ٹکڑا پڑھ کر بس اجازت کہ میں نے گندم کے پودے سے دانہ، ابر سے بوند پانی کی، قدموں سے مٹی کی بو. میں نے گندم کے پودے سے دانہ، ابر سے بوند پانی کی، قدموں سے مٹی کی بو، اور دل سے جدائی طلب کی اور دعا میں کہا، خشکیوں پر یہی دن رہے اور تری پر یہی چاند چمکے، میرا ملک نسلوں کی خوشبو میں زندہ رہے، میں رہوں نہ رہوں. میرا نام جی فائقہ مسعود ہے. آئی ایم فاؤنڈر اینڈ سی ای او آف ہائی مائنڈز 12 جو کہ ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کی ایک کمپنی ہے اور سافٹ اسکلس ٹرینر ہوں میں. اقبال کی بات ہو رہی تھی تو مجھ سے رہا نہیں گیا. وحید صاحب آپ کا شکریہ، آپ نے مجھے ٹائم دیا بولنے کے لیے. میں سمجھتی ہوں اقبال کے ساتھ ایک ایسا اسپرچل قسم کا ریلیشن شپ ہے جو کہ میرے خیال سے کم و بیش ہر ایک بندے کا ہے. پاکستان میں جو بھی موجود ہے اس کا ایک روحانی تعلق اقبال کے ساتھ موجود ہے. تو لیڈرز دو طرح کے ہوتے ہیں جو ضروری ہوتے ہیں کسی بھی چیز کو میں سمجھتی ہوں پروسیس کرنے کے لیے. جیسے کہ علامہ اقبال اور قائد اعظم کی جو ہے وہ شپ تھی ایک، جس نے کیا کیا کہ ایک فلاسفیکل لیڈرشپ تھی ہمارے پاس اور ایک پریکٹیکل لیڈرشپ تھی ہمارے پاس. فلاسفر علامہ اقبال کیوں نہیں بنا سکتے تھے پاکستان؟ بیکاز ہی واز اے ٹائم ٹریولر. فلاسفر کون ہوتا ہے؟ جو ٹائم ٹریول کر رہا ہوتا ہے. وہ کبھی پاسٹ میں ہے، کبھی فیوچر میں ہے، تخیلات میں ہے، کہیں کھویا ہوا ہے اور چیزوں کو ڈسکور کر رہے ہیں. اینڈ آئی بلیو سو اسٹرانگلی کہ اقبال یہ سب دیکھ چکا تھا. مجھے ایک استاد ملے میرے اور انہوں نے کہا کہ فائقہ تم کہتی ہو اقبال اقبال، اور فکر اقبال پہ ہی بات کرتے تھے، بڑے اسکالر تھے اور مجھے سکھاتے تھے اقبال یاد. ایک دن مجھے کہتے ہیں میرا ایک اعتراض ہے اقبال سے، اقبال اپنی قوم تو بنا گیا لیکن وہ تربیت نہیں کر سکا اپنے شاہینوں کی. میرا جو خون تھا ایک دم جوش مارا اس نے، اور میں نے کہا سر اقبال نے ہم جیسے شاہینوں کی خوب تربیت کی ہے لیکن آپ کی نہیں تربیت کر سکا وہ، کیونکہ آپ شاہین نہیں ہیں. اقبال نے خراسان کو سر دیا پاکستان بنا کے اور شاہینوں کی خوب تربیت کی. ہم اقبال کی ہی فکر سے مینٹورشپ سیکھیں. مجھے بڑی دکھ اور افسوس ہوتا ہے جب اس طرح کی مجلسوں میں ایک بہت امپورٹنٹ نظم بالکل شامل ہی نہیں کی جاتی، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے امامت. امامت میں اقبال کہتے ہیں تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے. ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے. موت کے آئینے میں تجھ کو دکھا کے رخ دوست، زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے. دے کے احساس زیاں تیرا لہو گرما دے، فقر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے. فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی، جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے. تو اس میں جو چیز اقبال نے بہت امپورٹنٹ ہائی لائٹ کی ہے وہ دو طرح کی دنیایں ہیں. ایک ہے مٹیریل ورلڈ، ایک ہے نان مٹیریل ورلڈ. آپ اس دنیا کی زندگی کے مٹیریل بینیفٹس، مٹیریل آبجیکٹس میں سے کچھ بھی سرپاس نہیں کر سکتے اگلی زندگی میں. اٹس آل واٹ از نان مٹیریل. اس نان مٹیریل میں آتے ہیں ایموشنس، آپ کے اخلاقیات، آپ کے رویے، آپ کے وہ مومنٹس جو آپ نے گزارے ہیں، وہ ٹائم جو آپ نے دیا ہے کسی بوڑھے کو، بزرگ کو، کسی چھوٹے کو، کسی کے ساتھ جو نیکیاں کی ہیں. دس از آل نان مٹیریل. ہماری آج کی تمام تر توجہ کیا ہوتی ہے؟ مٹیریل ورلڈ. ہم جب اپنی نظر مٹیریل ورلڈ سے ہٹا کر نان مٹیریل کی طرف کرتے ہیں تب ہمیں ہر چیز حاصل ہونا شروع ہو جاتی ہے. اینڈ دیٹس آل واٹ اقبال پروپیگیٹڈ وین ہی سیڈ جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے. ہر وہ چیز جو نظر آ رہی ہے، موجود ہے آپ کے پاس، آپ کو نظر آ رہی، آپ اس سے بیزار ہوں گے تو خدا کو دیکھ نہیں سکتے اس کے بغیر. وہ آپ ختم کریں گے تو آپ دیکھیں گے. مینٹور میرے لیے کیا ہے؟ مینٹور وہ ہے جو باہر کے جلووں سے خدا نہ دکھائے، اندر کی جھلک میں خدا دکھا رہے. جب کوئی آپ کو آپ کی روح سے اس قدر آشنا کر دے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خدا کا وہ عکس، وہ حصہ میرے اندر موجود ہے، تو میں تو کسی چیز سے کم نہیں ہوں. باہر کیا دیکھ رہا ہوں؟ اور مجھے ہی اس پیرامیٹرز پہ آنا ہے جو میری یہ مشینری باڈی کی مینوفیکچرنگ کے لیے ضروری ہے.
سو دس از واٹ اقبال وانٹیڈ اس ٹو ڈو. میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ایسے مینٹورس کو ڈھونڈیں جو آپ کو اس لیول پہ لا سکیں کہ آپ کو اپنے اندر وہ سب چیزیں دکھا سکیں, آپ کو باہر سے کسی ریسورسز کی ضرورت نہ ہو, آپ خود ہی اپنے آپ کو پہچانیں. سیلف ایکچولائزیشن از دا پروسیس. اور اس کے بعد ایک جو بڑی زبردست چیز ہے وہ یہ میں مینشن کر کے بات ختم کروں گی کہ خود شناس اور مغرور میں کیا فرق ہوتا ہے. خود شناس انسان جو ہوتا ہے نا, وہ مانتا ہے کہ میں قابل ہوں. یہاں معذرت کے ساتھ بڑے بڑے ٹرینرز آتے ہیں اسٹیج کے اوپر آ کے میں ٹرینر نہیں ہوں. کیا آپ ایسے ڈاکٹر سے دوائی لیں گے جو کہ میں ڈاکٹر نہیں ہوں لیکن تمہیں بتاتا ہوں. ٹھیک ہے, خود شناسی کیا ہے؟ قبول کرنا کہ میرے اندر ایبلٹی ہے, لیکن وہ ہے کس کی وجہ سے؟ وہ ذات پاک اللہ تعالیٰ کی. یہ ہے خود شناسی. اور مغرور وہ سارا کریڈٹ اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے. تو ہماری نوجوان نسل کو یہ ڈفرینس سمجھنا ہے کہ خود شناسی کیا ہے اور مغرور ہونا کیا ہے. تھینک یو سو مچ. میں سب لوگوں کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے بڑے غور و فکر کے ساتھ سارے مقررین کو سنا. اور اس سے اینڈ میں ہمارے سیکرٹری جنرل صاحب ہیں عبدالرزاق صاحب, یہ رپا یونیورسٹی کیمپس کے ایک ہیں, ان کے ہیڈ ہیں, تو وہ آپ کا ووٹ آف تھینکس کے لیے آئیں گے. اب میں دعوت دیتا ہوں اپنے محترم سیکرٹری جنرل خالد عبدالرزاق صاحب کو, وہ تشریف لائیں اور ووٹ آف تھینکس پہ. بہت شکریہ انجینئر وحید خواجہ صاحب, فاؤنڈر پریزیڈنٹ فکر اقبال فورم. میں بہت مشکور ہوں قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کی انتظامیہ کا, جنہوں نے ہمیں آج موقع دیا اتنے اچھے پروگرام کو کنڈکٹ کرنے کا. تھینک یو سو ویری مچ. ڈاکٹر مظفر عباس صاحب, سر آپ کی آمد کا بہت شکریہ. بہت شکریہ ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب, سر آپ کا آنا ہمارے لیے قابل اعزاز. میں بہت مشکور ہوں ڈاکٹر عظمیٰ زرین آسیہ صاحبہ, آپ کی تشریف آوری کا. بہت خوشی ہوتی ہے ہمیں اپنے تمام پروگرامز میں دیکھ کے میں ندیم اسحاق صاحب کو. حوصلہ بھی بڑھتا ہے اور طلب بھی بڑھتی ہے اقبال کو پڑھنے کی, فکر اقبال کو سوچنے اور سمجھنے کی. میں بہت مشکور ہوں میڈم فائقہ صاحبہ کا, انہوں نے اپنے خیالات سے ہمارے سامعین کو نوازا. بہت مشکور ہوں ڈپٹی سیکرٹری ہماری ڈاکٹر صاحبہ, جو ہمارے ساتھ ہر پروگرام میں ہمارا ساتھ دیتی ہے. میڈم آپ کا بہت شکریہ, آپ بہت اچھا آرگنائز کرتے ہیں. ونس اگین تھینک یو سو ویری مچ. آپ سب کا بہت شکریہ. اللہ حامی و ناصر. پاکستان زندہ باد.